78ویں جشن آزادی پر آئیے ہمارے ساتھ مل کر 2047 کے پاکستان کا ویژن ترتیب دیتے ہیں۔ 22 سال بعد 100 سال کا پاکستان یقینی طور پر مضبوط، خوشحال، ترقی یافتہ ہوگا۔ پاکستان مقروض ہوگا، نہ محروم اور نہ ہی غربت کا مارا۔ جہاں دیدہ اور جہاں نما پاکستان ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل ہوگا۔ بڑھتی آبادی، پانی کی کمیابی، ماحولیاتی آلودگی اور قرضوں کے مسائل دامنگیر نہ ہوں گے۔ 100 سال کا پاکستان تہذیب کا گہوارہ اور تاریخ کا آئینہ ہوگا۔ دنیا ہمیں ہمارے ذمہ دارانہ کردار سے پہچانے گی۔ ہم طاقت کا سرچشمہ ہوں گے اور عالمی طاقتوں کا توازن بنیں گے۔ لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ کیا ہمارے پاس 100 سال کے پاکستان کا کوئی روڈ میپ ہے؟ اور کیا ہماری سیاسی اور عسکری قیادت 22 سال بعد 100 سال کے پاکستان کو ایک بدلا ہوا پاکستان بنانے کے لیے پرعزم ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سید محمد مہدی نے۔ مہدی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اس سال جشن آزادی پر پاکستان 78 سال کا ہو چکا ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ قوموں کی زندگی میں پونی صدی کتنی اہمیت رکھتی ہے اور قوم بننے کے لیے سال درکار ہوتے ہیں یا صدیاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ جس خطے کے اندر پاکستان بنا، اس کی خطے کی یا اس زمین کی تاریخ تو 5000 سال سے بھی پرانی ملتی ہے، لیکن پاکستان نام کے ملک کا جو معاملہ ہے نا، وہ صرف 80-85 سال پرانا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا کے اندر کہ جو نئے ملک اس طرح کے معرض وجود میں آئے جن کی پہلے کوئی نہیں تھے ملک، اور وہ ایک نیا خطے کے اندر سے ملک آئے، تو ان کے لیے تھوڑی سی یہ مشکلات ہوتی ہے کہ جن اکائیوں پر مل کر وہ ملک بنتے ہیں، وہ اکائیاں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں اپنے آپ کو اس بات پر وہ کرنے کے لیے کہ ہم اب ایک ملک کا حصہ ہے۔ میں اگر مثالیں دینے لگوں تو لمبا ٹائم ہو جائے گا، صرف میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے باوجود ان 78 سالوں کے اندر ہم جو ہیں وہ ایک قوم بن کر ابھرے ہیں، اور ہم نے بہت ساری ایسی اچیومنٹس کی ہیں جو قومی سطح پر ہے۔ ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کوئی بھی اچیومنٹ کرتا ہے کسی بھی ریفرنس سے، تو پوری قوم آپ کو جو ہے وہ جوائنٹلی نظر آتی ہے۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ قوموں کے اندر جب مختلف اکائیاں ہوتی ہیں تو ان کے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مسائل کے متعلق بات بھی کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ 78 سال پاکستان کے لیے برے نہیں گزرے۔ یہ 78 سال میں پاکستان نے بہت ساری اچیومنٹس کری۔ پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ جس وقت بنایا گیا تھا تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ پاکستان نہیں چل سکے گا۔ پاکستان کے جو دشمن تھے وہ یہ بات بابانگ دوہل کہہ رہے تھے کہ اس ملک کو بہت جلدی واپس ہندوستان کا حصہ بنا، لیکن پاکستان نے ہر شعبے کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھا کر چلا گیا، اور اس میں اتنی کامیابی حاصل کری پاکستان نے کہ آج یہ تصور ختم ہو چکا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ایسا ملک ہے جو ختم ہو جائے گا یا ایسا ہو جائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے پوری دنیا کے معاملات کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی۔ اگر ہم اس کے اچیومنٹس کی بات کریں تو ہر شعبے کے اندر پاکستان نے، کیوں نہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہو، اس کے اندر آپ پاکستان نے 1957-58 کے اندر ایٹامک کمیشن بنایا، اور وہ پھر کہاں تک پہنچا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ایسے ملک بھی ہیں جو 30 سال سے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ایٹم بم نہیں بنا سکے۔ پاکستان نے اپنی مسلح فوج کو جس طرح تیار کیا، اس کی مثال ابھی چند ماہ پہلے آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر ایجوکیشن، پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے انجینئرز، پاکستان کے پروفیسرز، تو جس شعبے میں بھی بات کرو، ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی خاص خطے کے لوگ جو ہیں وہ بھر کر سامنے آئیں۔ اگر ہم اوور آل پاکستان کو دیکھیں تو اوور آل پاکستان جو ہے، پاکستان کے کھیل، پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے ملک کے طور پر جو پہلے سال ہی جب پاکستان بنا 1948 کے اندر اولمپکس ہوئے لنڈن کے اندر، تو پاکستان کی ٹیم جو تھی وہ پہلے 4 کے اندر شامل تھی، سیمی فائنل کھیلنے والی ہاکی ٹیم تھی، اور پھر جلدی اس نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ تو ہم نے بڑی بڑی اچیومنٹس کی ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان 78 سالوں میں ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ ہم جو ہیں وہ ضرور بہت سارے مسائل بھی درپیش ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم بہت قریب آ گئے اور ہم ایک قوم کی شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مہدی صاحب، 2047 میں پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا۔ 22 سال بعد پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک یا لینڈ آف اپرچونٹی ہوگا، یا آج ہی کی طرح مسائلستان ہی نظر آ رہا ہے آپ کو؟
देखिए, मैं आज भी नहीं समझता कि पाकिस्तान मसाइलिस्तान है। अच्छा। अगर आप दुनिया के ऊपर नजर करें तो दुनिया के अंदर ये सारे मामला जो हमें पाकिस्तान में नजर आते हैं, ये दुनिया के अंदर है। दुनिया के अंदर जो है वो इक़्तिसाद बाज़ारी का हुआ, पाकिस्तान की तरह दुनिया में भी बेरोजगारी में इजाफा हुआ। अभी हमने पिछले साल के एंड में अमेरिका के इलेक्शन देखे, जहां ये बात बहुत ज्यादा अब हुई कि यहाँ पर बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये चीजें बहुत ज्यादा फैल गई। तो ये एक, क्योंकि अब एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पर उसके असरात ना पड़े। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी यील्ड के अंदर बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी। पाकिस्तान आज उन मुल्कों में शामिल है जो अपनी खुद कफालत उसके पास है अपनी खुराक के हवाले से। जब पाकिस्तान बना था तो उसकी फी एकड़ पैदावार क्या थी, आज हम कहां पर पहुंच गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है जो आजकल मिनरल्स की बहुत ज्यादा बात हो रही है, ये इसके ऊपर तो पाकिस्तान में भी वही वाले मसाइल हैं जो हमें दुनिया के इर्द गिर्द के अंदर दिखते हैं, जो दुनिया में है। ठीक है कि पाकिस्तान का मसला ये हुआ कि पाकिस्तान का एक दुश्मन जिसमें से पाकिस्तान निकल कर आया था, उसने हमेशा पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया और हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरह कमजोर किया जाए, किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड रखा जाए। फिर दूसरी तरफ जो हमारा मगरबी बॉर्डर था, वहां पे तसलसल के साथ एक जंग की सूरत हाल रही, एक अफरा तफरी की सूरत हाल रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर असर पड़ा। एक दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें हजारों पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो गए। तो ये जरूर ये मसले हैं, इसमें आंखें बंद नहीं की जा सकती। लेकिन इन मसलों को सिर्फ ये कह देना कि ये सिर्फ पाकिस्तान में, तो ये गलत होगा। मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त इससे बेहतर होगा। और जो आपने अभी बात करी कि 2047 में पाकिस्तान कैसा होगा, इससे बहुत बेहतर होगा। और पाकिस्तान के अंदर ये जान है कि वो इससे कहीं बेहतर हो सकता। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर हो। और जैसा कि आपने अपने जवाब में कहा कि दुश्मन जो है उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। 2025 में दरपेश मुश्किलात और मार्का हक की फतह के बाद आलमी मंजरनामे में फिर से उभरने के तनाजुर में 2047 पर अमल दरामद का इम्कान क्या देख रहे हैं आप? बेहतर होगा? देखिए, बात असल में ये है कि ये तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो पाकिस्तान के अंदर लोग इस वक्त कमांड कर रहे हैं, अब ये तो उनका टेस्ट केस है। पाकिस्तान का जो कौम थी, पाकिस्तान की जो उस वक्त की जंग की स्ट्रेटजी थी, उसमें तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दिला दी। अब उसके बाद का जो वक्त है वो किस तेजी के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये लीडरशिप का मेरा जाती सा ख्याल है कि मई के बाद से लेकर अब अगस्त तक हमें जिस तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें अभी हमें कुछ कमी नजर आती है और हमें बहुत सारी जगह पर गैप्स नजर आते हैं। इसको जितनी जल्दी हम फिल कर लेंगे, उसी तेजी के साथ पाकिस्तान जो है वो मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मजीद बेहतरी की तरफ जाए और हमारी दुआ भी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद मेहदी और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।